جماعت اسلامی کا دھرنا اس وقت ہر زبان پر ہے، خاص طور پر بنگلہ دیش میں سینا واجد کے استعفے اور اس ساری صورتحال اور اس کے اثرات پر شاید ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جماعت اسلامی کا دھرنا یعنی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا دھرنا، ملک کے حالات، یہ سب سے ریلیونٹ باتیں ہیں۔ تو ہم جناب امیر العظیم صاحب کے پاس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ امیر العظیم اس دھرنے کو چلانے والے دو تین اہم ترین لوگوں میں سے ایک، لمبی باتیں نہیں کرتے، امیر العظیم صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ موجودہ صورتحال پر ہمیں ایک بریف دیں۔ سنیے جناب امیر العظیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت مری روڈ کے اوپر جماعت اسلامی کے دھرنے میں موجود ہیں۔ 10 دن مکمل ہو گئے ہیں اور حکومت یہ سمجھتی تھی کہ یہ 1-2 دن حبس ہے، گرمی ہے، برسات ہے، یہ واپس چلے جائیں گے، لیکن الحمدللہ جماعت کے کارکنوں نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا ہے اور دن بدن ہمارے دھرنے کے اندر لوگوں کی رونق بڑھ رہی ہے۔ شام کے وقت سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور اہم تر بات یہ ہے کہ حکومت نے جن معاملات پر آغاز کیا تھا کہ ہمارے پاس فزیکل سپیس نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے اور بجلی کے بلوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اب وہ مان گئی ہے کہ نہیں، یہ تو پچھلے 30 سال کا جو ہے نا وہ بحران ہے، کرائسس ہے اور غلطیاں ہیں۔ اچھا، ساتھ یہ نہیں مانتے کہ یہ غلطیاں ان کی اپنی ہیں، چونکہ ان 30 سالوں میں مسلم لیگ کی بھی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے، اب یہ 30 برس کا گند ہے، انہیں بہرحال صاف کرنا پڑے گا۔ ان کی ہر سوال کا جواب ہم نے اپنے مذاکرات کے اندر ان کی کمیٹی کو بھی دیا ہے اور ان کی جو ٹیکنیکی کمیٹی تھی اس کو بھی جو ہے نا وہ دے دیا ہے۔ اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نوٹیفیکیشن کریں، لیکن کل وزیر اعظم نے بجائے اقدامات کا نوٹیفیکیشن کرنے کی ایک بڑی کمیٹی بنا دی ہے۔ تو کمیٹی کا تو اب مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو چاہیے اور عوام بھی یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بھلے سے آپ کچھ مدت لے لیں لیکن آغاز تو ریلیف دینے کا کریں۔ اس وقت ضرورت ہے ریلیف دینے کی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیپیسٹی سرچارج ختم نہیں کر سکتے، کوئی گارنٹیز ہیں اور اس میں فرانزک آڈٹ کے بعد ہم کوئی راستہ بنائیں گے، تو کم از کم جو وزیر اعظم کے اپنے عائد شدہ نوٹیفیکیشن ہے وہ تو وڈرا کر سکتے ہیں۔ یہ جو ٹیلی ویژن کی فیس ہے اسے ختم کریں، انکم ٹیکس، FBR اور بہت سارے سرچارج جو انہوں نے بجلی کے بلوں پر لگائے ہوئے ہیں، ان کا خاتمہ تو ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے۔ اس کے بعد جو کیپیسٹی سرچارج ہے وہ بھی اصل لاگت سے کہیں زیادہ ہے، اس کے لیے چلیے ٹھیک ہے کہ آپ ایک ٹائم نکال لیں۔ اس کا بھی ایک حل ہے کہ بھئی اگر آپ نے مفت میں ان کو پیمنٹ کرنی ہے تو آپ ان بجلی کو کسی انڈسٹری کے استعمال کے لیے کیوں نہیں مختص کر دیا تھا؟ پچھلے 12-13 برسوں کے اندر آپ سمجھتے تھے کہ جی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے لیکن ہم اس کو سپلائی نہیں کر سکتے، ہماری لائن لاسز ہو جاتی ہیں یا ہماری لائنوں کے نظام کے اندر استطاعت نہیں ہے کہ اس کیپیسٹی کو استعمال کر سکیں، تو آپ کسی انڈسٹری کو، وہ انڈسٹری جس کا را میٹیریل جو ہے وہ بجلی ہے، چاہے وہ سیمنٹ کی ہوتی، سٹیل کی ہوتی، آپ اس انڈسٹری کو آفر کر دیتے کہ آؤ اور IPPs کے قریب میں اپنی فرنس لگا لو اور بجلی جو ہے وہ اس کی ترسیل کے لیے خود ہی نظام بنا لو۔ تو جس طرح سے سیالکوٹ کے لوگوں نے اپنا ایئرپورٹ بنا لیا، رن وے بنا لیے، اپنے جہاز لے لیے، تو یہ کام بھی کر سکتے تھے۔ مفت میں بجلی کی فراہمی اب اس نوبت تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارا 2400 ارب جو ہے وہ دفاع کا بجٹ ہے اور 2600 ارب جو ہے وہ آپ مفت میں ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے۔ بہرحال ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ اب لالی پاپ پہ گزارا نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی کسی صرف شو کے لیے یہاں پر نہیں آئی کہ ہماری تصویریں بن جائیں اور ہمارے مذاکرات ہو جائیں، ہم ریلیف لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ 30 برسوں کا جو گند ہے وہ چند دنوں میں سالو نہیں ہوگا، حل نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ایک لمبی جدوجہد، ہم عوام کو کہتے ہیں کہ ان کے دل اس دھرنے کے لیے دھڑک رہے ہیں، لیکن وہ خاموش تماشائی نہ بنے، وہ نکلیں۔ اس دھرنے میں نہیں آ سکتے تو ہم انشاءاللہ یہ دھرنا عوام کی دہلیز پر لے جائیں گے، وہ نکلیں، عوام کی پارٹیسپیشن ہو، جس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر لوگ نکلے ہیں ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے
اسٹوڈنٹ کے معاملات کے لیے پوری عوام جو ہے وہ طلبہ کی پشت پر کھڑی ہو گئی، اور ایک ایسا بنگلہ دیش کہ جہاں جماعت اسلامی پر پابندی تھی، جہاں جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے وہ جیلوں کے اندر موجود تھی، پھانسیوں پر لٹک رہی تھی، لیکن آج الحمدللہ وہاں حالات بدل گئے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی حالات تبدیل ہو کر رہیں گے۔ ہم یہ دھرنے عوام کی دہلیز پر لے جائیں گے اور سول نافرمانی کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے، لیکن یہ ساری تحریک عدم تشدد کے اوپر کھڑی ہوگی۔ ہم کہیں پر بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن ایک ریزسٹنس ہوگی، ایک مزاحمت ہوگی اور عوامی مزاحمت ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر جناب خوشنود علی خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا اور ہماری بات عوام تک پہلے بھی پہنچاتے رہے ہیں، ابھی بھی پہنچا رہے ہیں اور آئندہ بھی پہنچائیں۔